اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید۔ آج میں آپ سامعین کے ساتھ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حکایات سعدی میں سے دوسری حکایت شیئر کروں گا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کسی علمی مسئلہ کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس شخص کو اس کے سوال کے مطابق شافی جواب عنایت فرمایا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، کہ اس سوال کا جواب اس سے بہتر بھی ہو سکتا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اجازت دے دی تو اس شخص نے اپنی علمی قابلیت کے بنا پر، اپنی علمی قابلیت کے اعتبار سے اس شخص کے سوال کا جواب دے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جواب پسند آیا اور آپ نے فرمایا کہ عالم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ کوئی دنیا کا بادشاہ ہوتا، کوئی اور بادشاہ ہوتا، تو وہ اس کو اس کی گستاخی کی سزا دیتا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے جواب پر اعتراض کرنے کی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکایت میں ہمارے لیے درس یہ ہے، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کسی صاحب منصب کو اس کا ماتحت کسی علم کا، کسی سوال کا جواب دے دے اور وہ بھلائی پر مبنی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مان لے۔ اگر وہ مان لے گا تو اس صاحب منصب کے منصب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے وہ عاجزی اختیار کرے گا اور عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت کے بنا پر خود کو اعلیٰ و عرفہ جاننا، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کا چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔